صاحب پروگرام کا اگر باقاعدہ آغاز کریں تو کربلا کی بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے. صرف 10 دن کے اندر یہ ذکر کرنا اور خواتین اہل بیت کی بات کرنا صرف 10 دن کے اندر ہم اسے بند نہیں کر سکتے. یہ تو ایک پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے اسوہ ہے, پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے. اگر ان کی فضائل کی بات کی جائے, خواتین اہل بیت کے جو فضائل ہیں, خصوصاً ہم جب بات کرتے ہیں اکثر ہم مرد جو اہل بیت ہیں ان کے فضائل کی بات تو کرتے ہیں, لیکن جو خصوصاً خواتین اہل بیت کے فضائل اللہ نے قرآن میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فرامین میں بیان فرمایا, وہ ذرا بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواتین کے باب میں اگر کوئی ایک خوبصورت موضوع کسے کہیں, اور خوبصورت میں ہمیشہ اس حوالے سے کہتی ہوں جہاں پر سیرت اور اسوہ کی بات ہو رہی ہو اور جہاں پر ایک عمل کی بات ہو رہی ہو, اس میں اگر آپ نے ایک بہت اچھوتے انداز میں خانوادہ اہل بیت طہار میں سے خواتین کا ذکر فرمایا ہے, اور وہ خواتین جن پر اسلام کو, ایمان کو فخر ہے, اور وہ جو بنیاد ہیں. ابھی فضائل و مناقب کی بات کی, آپ نے کہا کہ ہم مرد اہل بیت طہار کی تو کرتے ہیں اور خواتین کی بہت کم ذکر ہوتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سالار اہل بیت, ان کا اگر تذکرہ نہ ہو تو مردوں کا بھی تذکرہ نہیں. بے شک کیونکہ اہل بیت طہار بنتی ہی سیدہ کے نام سے. اللہ اکبر. اگر آپ کسی کو ثابت کرنا چاہیے کہ یہ سید ہیں, عطرت مصطفیٰ جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے, عطرت جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو ان کی اگر کوئی سالار ہیں, سرخیل ہیں, تو وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. اور ان کے گھرانے کے چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں, بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, یا کسی بھی رشتے میں آگے جہاں نسل چل رہی ہے, آقا علیہ السلام کی عطرت جہاں پر چل رہی ہے, وہ اصل میں تربیت کی جو بنیاد ہے وہ اس گھر سے ہے کہ جس گھر کی سالار سیدہ کائنات ہے. جی بالکل. آپ پھر دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں, وہ آقا علیہ السلام کی چشم نور ہیں, وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. اگر آقا علیہ السلام کو ساری کائنات کے سارے لوگ, فرشتے کیا, بشر کیا, جنات کیا, سب جو آقا علیہ السلام پر قربان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول جب سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں تو فرماتے ہیں اے فاطمہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ, اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. یعنی کہ وہ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ بیان فرمانے کے لیے اتنی خوبصورت بات کی کہ اپنے ماں باپ کو, جو تاجدار کائنات ہیں, جو وجہ کائنات ہیں, جو محبوب خدا ہیں, وہ کہتے ہیں فاطمہ تم پر میرے ماں باپ, اور آقا کھڑے ہو جایا کرتے ہیں آپ کے اعزاز میں, سبحان اللہ, اپنی کملی مبارک بچھا دیا کرتے, آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے, اور کیا فرماتے کہ اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہے, تم میرا حصہ ہے. تم سے یعنی کہ کیوں فرماتے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کہیں آبیاری ہونی ہے, اگر کہیں اس کی ترویج ہونی ہے, اگر کہیں اشاعت ہونی ہے, تو میرے خاندان میں اگر کی اہل بیت میں اگر کسی کا کوئی کردار ہوگا تو اس فاطمہ الزہرا کی اولاد کا کردار ہوگا. تو سیدہ کائنات نے بھی اس فرض کو, اس محبت کے قرض کو جو محبوب خدا کی طرف سے ملی اور پھر خدا کی طرف سے ملی, اور کیا خوبصورت تربیت کی اپنی اولاد کی کہ ان کو اس نہج پر لاکے کھڑا کر دیا. آپ دیکھیں وہ کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا, کہ فرمایا کہ انما یرید اللہ. میں اگلی آیت بعد میں ہمیشہ پڑھتی ہوں, ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ کی ارادہ اور اللہ کی چاہت ہے. وہ جو اللہ کی محبت کا قرض اور پھر رسول خدا کی محبت کا قرض ہے, وہ اتنی خوبصورتی سے سر انجام دیا, اس قرض کو اتارا ہے. سیدہ کائنات ہیں, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں, وہ کسی کا قرض رکھتی نہیں ہے, وہ قرض ادا کرتی ہیں. بے شک. اور یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ اگر ان کو اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے اسٹیٹس دیا ہے, تو اس کا وہ اسٹیٹس کا اللہ اکبر جو اس کے تقاضے ہیں وہ کیسے وہ ادا ہوئے ہیں, اور کیا رہتی دنیا تک کیا مثالیں قائم کی ہیں. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نہیں جو ایسی انفرادی جو میں سمجھتا مثالیں قائم کی ہیں, میں سمجھتا ہوں کائنات میں کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی.